بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں دعاؤں کی بہت اہمیت ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دعاؤں ہی سے ملتا ہے۔ جہاں خود اپنے لیے کی جانے والی دعائیں ہمارے کام آتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ دوسروں سے لی گئی دعائیں اہم ہوتی ہیں جو ہمارے بگڑے کام بناتی ہیں۔ اس موضوع پر جنوری 2026 کے شمارے میں حضرت جی کے قلم سے شائع ہونے والے مضمون حال دل میں دعائیں کس طرح لی جاتی ہیں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ کیا دعائیں لی جاتی ہیں یا کہی جاتی ہیں؟ جواب دیں۔ دعا الفاظ نہیں، کیفیات کا نام۔ حضرت جی لکھتے ہیں، میں حسب معمول ملاقاتیں کر رہا تھا۔ ایک بوڑھے صاحب میرے پاس اپنے مسائل لے کر آئے۔ باتیں ہوتی رہیں۔ انہیں عبقری کے ٹوٹکوں اور وظائف سے بہت فائدہ ہوا۔ مزید وہ اپنے کچھ مسائل میں رہنمائی چاہتے تھے۔ پھر وہ اٹھے اور جاتے ہوئے کچھ لفظ کہہ گئے۔ پیر صاحب شاد رہیں، آباد رہیں، سدا دل ٹھنڈا رہے اور ہرے بھرے رہیں۔ بس وہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ کوئی تیر تھے، دل میں لگ گئے۔ آخر کیوں لگے؟ میں دیر تک سوچتا رہا۔ وہ اس لیے لگے کیونکہ وہ دعا دل سے نکلی تھی۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعاؤں کے لیے کہا نہیں جاتا، دعائیں لی جاتی ہیں۔ دعائیں وہی دل سے نکلتی ہیں جو اندر سے نکلتی ہیں، دل کے اندر سے، من کے اندر سے، بے ساختہ، بغیر کہے۔ دعائیں وہ ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی وہی ہوتی ہیں۔ دراصل دعا الفاظ نہیں، کیفیات کا نام ہے، اور یہی کیفیات عرش کو جا کر چھوتی ہیں، اور عرش کے اندر سے آواز نکلتی ہے قبولیت، محبوبیت اور مقبولیت کی۔ روح کی دنیا اور روحانی کیفیات۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے پاس دعائیں لوگوں کی بہت ہیں۔ لوگ بہت دعائیں کرتے ہیں اور دل سے دعائیں کرتے ہیں۔ اندر سے بے ساختہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ دراصل روحانی آواز نے لوگوں کو روح کی دنیا، روح کے الفاظ، روح کے بول اور روح کے وظائف سے متعارف کروایا۔ یا تو وہ متعارف تھے لیکن اتنی تفصیلات اور کیفیات نہیں جانتے تھے۔ بس اس روح کی دنیا نے ان کے اندر کے روگ ختم کیے اور ان کے اندر من کی دنیا اور جذبات کی دنیا بھر دی۔ ذرا سوچیں، جو کوئی تکلیف دے اس کے لیے بے ساختہ دل سے کیا نکلے گا، اور جو راحت دے اس کے لیے بے ساختہ دل کیا بولے گا۔ عبقری ایک پورے نظام ہے جو دعائیں مانگنے اور لینے کا طریقہ بتا رہا۔ دعائیں واقعی ملتی ہیں اور بے ساختہ ملتی ہیں۔ اتنی ملتی ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ مجھے بعض اوقات ایک احساس ہوتا ہے جو صرف میرے ساتھ معاونت کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ بہت دعائیں دیتے ہیں اور واقعی ملنی چاہیے۔ یاد رکھیے، دعائیں زندگی میں تعاقب کرتی ہیں اور بعض اوقات نسل در نسل چلتی ہیں۔ آپ نے خود سنا ہوگا، فلاں بندے کو کسی کی دعا ہے، یا فلاں خاندان کو کسی کی دعا یا بد دعا ہے۔ اور ایک بات اور سنی ہوگی، اس بندے سے دعاؤں کی چھتری تھی جو کہ ختم ہو گئی، یا وہ بندہ دعاؤں سے دور ہو گیا ہے۔ یہ سچ اور حقیقت ہے۔ ہم کسی کی دعا سے دور نہ ہوں اور دعاؤں کی چھاؤں میں ہمارے اوپر رہے۔ دعاؤں کے سلسلے سے ہم دور نہ ہوں، اپنے لیے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔ کوئی طاقتیں ہوں جو ہمیں دعائیں دیتی رہیں، ہمیں دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ وہ ماں باپ ہوں، دکھیارے، غم کے مارے لوگ، یا کسی کی اچانک مدد کر کے، یا کسی کو اچانک راحت پہنچا کر۔ بس وہ اندر کی دعائیں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی اور آ رہی ہیں۔ جنت جیسی زندگی پانے کا راز۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی کو اچانک خوش کر دینا اس کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی کسی بھی زندگی کے معاملے میں اچانک خوش کر دینا، اس کے دل کو راحت پہنچانا اور اس کے دل کو عافیت پہنچانا، اس کا بدلہ واقعی جنت ہے۔ سوچیں، جنت میں نعمت ہے جو کبھی نہیں چھینی جائے گی۔ کیا اس راحت پہنچانے سے دنیا کی چند سالہ زندگی میں زندگی جنت نہیں بن سکتی؟ سوچیں، جنت وہ نعمت ہے جو کبھی نہیں چھینی جائے گی۔ کیا اس راحت پہنچانے سے دنیا کی چند سالہ زندگی میں زندگی جنت نہیں بن سکتی؟ کیونکہ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں ہی جنت کی لذتیں اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ مال، دولت، عزت اور بے بہا نعمتیں
بڑوں کی دعاؤں کا اثر۔ آئیں اپنے آپ کو بے ساختہ دعاؤں کے قابل بنائیں۔ ایسی دعائیں لینی ہیں جو دعائیں ہمارا پیچھا کریں۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے ہمارے بڑے لوگوں کا بھلا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے برا کرنے والے بھی لوگ آتے تھے لیکن وہ برے کا پھر بھلا کرتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں دھوکہ فریب دیتے تھے لیکن وہ بھلا نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بڑے چلے گئے لیکن ان کے کیے ہوئے بھلے آج ہمارے کام آ رہے ہیں، ہمارے بگڑے کام بن رہے ہیں۔ رزق، دولت، مال، عزت، شہرت اور نعمتیں ایسے مل رہی ہیں کہ ہم بے تاب اور حیران ہو جاتے ہیں۔ غیب سے کام بنتے ہیں، غیبی مدد ملتی ہے اور غیبی نظام ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ آئیں دعائیں سمیٹتے ہیں، دعائیں لینے والے بنیں۔ بے ساختہ دعائیں، کیفیات سے بھرپور دعائیں، درد بھری دعائیں، اچانک نکلنے والی دعائیں، یہی ہمارا سرمایہ دنیا و آخرت کا ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔